یہی ایام تھے کہ جب دیبل خزائی آئے تھے امام کی خدمت میں، 8ویں امام کی خدمت میں، یہی ایام تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا اے دیبل تمہیں پتہ ہے محرم کے ایام ہے، ہمیں ہمارے جد کے بارے میں اشعار سنا۔ دیبل اشعار سنائے جا رہے ہیں، طویل روایت ہے میں نہیں پیش کروں گا، دیبل اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ امام نے روکا، اے دیبل ہمیں بھی اس عظیم اجر میں شامل کرو۔ اے دیبل 2 شعر میں بھی کہوں گا۔ 8ویں امام علیہ السلام نے 2 شعر کہے، مدارش آیات خلت من تلاوت، جناب دیبل خزائی کے پورے اشعار ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے تو میں کچھ حد تک اشارہ کر دوں گا۔ دیبل خزائی مجھے پیش کرنا ہے مولا بالفضل کے حوالے سے، کوشش کروں میں انشاءاللہ پیش کروں، مگر سنیے گا دیبل خزائی اشعار کہہ رہے ہیں۔ امام نے یہ جگہ موقع کہا ہے دیبل 2 شعر میرے بھی شامل کرو تاکہ اس اجر و ثواب میں میں بھی شامل ہو جاؤں، مرثیہ کہنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ کربلا کے حوالے سے ایک شعر کہا، ایک 12ویں امام کے حوالے سے ایک شعر کہا، اور کہا ایک جملہ اور اضافہ کر لو، وَقَبْرٌ بِتُوس، ایک قبر توس میں ہے جو مومنوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ مولا نہیں سمجھ آیا توس میں کس کی قبر ہوگی؟ امام نے کہا رسول نے خبر دی تھی توس یعنی خراسان کی سرزمین پہ میری قبر ہوگی جو قیامت تک آنے والے شیعوں کا مرکز بن جائے گی۔ اپنے اشعار میں اس غیب کی خبر کو بھی شامل کرو۔ پھر کہا عرج بنا الی الکربلا، اے دیبل اب ہمیں کربلا لے چلو۔ اشعار سنا ہے نا، امام علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، ہدیہ دیا، ہدیے میں کیا کیا دیا میں بیان نہیں کر سکوں گا، مگر ایک جو انتہائی قیمتی ترین چیز تھی اس کا معجزہ سن لیجئے گا۔ امام علیہ السلام نے جب عطا کیا نا درہم و دینار، اور اس کے بعد 8 سکے وہ عطا کیے جس پہ اپنے نام کی مہر لگی تھی، اور ایک لباس لے کے آئے امام علیہ السلام اور کہا اے دیبل 1000 رکعت نماز میں نے اس لباس میں پڑھی، ہمارے جد کی شان میں مرثیہ کہنے کی اجر کے طور پہ تمہیں دے رہا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے۔ دیبل خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، دیبل جب قوم کی سرزمین پہ پہنچے ہیں اشعار دیبل کے مشہور ہو چکے ہیں، جنوں میں بھی اشعار مشہور ہو چکے ہیں، تمام کے تمام افراد میں دیبل خزائی کا یہ مرثیہ مشہور ہو چکا ہے۔ قوم کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، محفل سجائی گئی ہے، جناب دیبل اشعار پڑھ رہے ہیں۔ قوم والوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ امام نے اپنا لباس تمہیں عطا کیا، اے دیبل وہ لباس عطا کرو۔ دیبل نے کہا کچھ بھی لے لو وہ لباس نہیں دوں گا، مگر ہوا یہ کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب دیبل اپنے گھر کی جانب جانے لگے کچھ راہزنوں نے لوٹ لیا۔ لوٹا کیسے؟ وہی لباس لوٹنے آئے تھے، صحیح ہے، دیبل سے چھین کے لے گئے۔ دیبل واپس پلٹ کے جب قوم کی سرزمین پہ آئے اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے یہاں کے اشعار پڑھے، کچھ لوگ تمہارے ہی علاقے کے مجھ سے وہ قیمتی لباس لے کے گئے ہیں، کہا دیبل ہم قیمتی پیسے دے کے خرید رہے تھے تم نے نہیں دیا، اب اس طریقے سے لے کے گئے ہیں۔ پھر دیبل نے التجا کی چلو اس لباس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دے دو تبرک کے طور پہ۔ اب سنیے گا اشعار دیبل نے کہے، ایک ٹکڑا دیبل خزائی کو دے دیا گیا۔ اپنے گھر پلٹے ہیں، بیٹی نابینا ہو گئی تھی، بیٹی نابینا ہو گئی تھی، بیٹی کی آنکھوں پہ وہ 8ویں امام کا ہدیہ کیا ہوا کرتے کا ایک دھاگا رکھا، بینائی پلٹ آئی۔ مرثیہ گوئی، یہ دنیا میں اجر دیا جناب دیبل نے کہا۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے اس طریقے سے اصحاب تھے جو آ کے اشعار کہا کرتے تھے۔ کمید اشعار ان کے ہیں، جناب کمید کے علاوہ میں غالباً کسی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں، حضرت ابو ہارون مکفوف اکیلے میں جا کے امام حسین علیہ السلام کو اشعار سنایا کرتے تھے۔ چھٹے امام نے ان کو باقاعدہ یہ عظیم اجر عنایت فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کو بشارت دی۔ سنیے گا ابو ہارون مکفوف، اور انہیں ایسی معرفت عطا کی کہ دیکھتے نہیں تھے، نابینا تھے، لیکن جس محفل میں امام ہو پہچان جاتے تھے امام کہاں کھڑے ہیں۔